تلاش علم عبادت تو درس تسبیح ہے، جہاد جستجو علم یہ بلندی ہے، جہاد جستجو علم یہ بلندی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے یہ کہا اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، اس کے لئے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ صلو علی الحبیب، یہ ضیاء درود و سلام مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ رسالہ ہے، اس کے صفحہ 8 پر ہے۔ اس رسالے کے صفحے صرف 16، تو اس میں 40 حدیث سے فضیلت کی ہیں، اور درود نہ پڑھنے کے نقصانات پر 8 فرامین نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کے 5 ارشادات، 40 فرامین نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ رسالہ تو اللہ کرے سب نے پڑھا ہو، بلکہ ہو آپ کے پاس، بہت پیارا رسالہ ہے، درود شریف پڑھنے کا شوق بڑھے گا اس سے۔ اور یہ درود پاک جو میں نے ابھی حدیث میں فضیلت بیان کی، یہ جمعہ رات کو اپنے اجتماع میں بھی پڑھایا جاتا ہے، تو اللہ کرے کہ آپ کو یاد بھی ہو، یہ رسالہ خرید لیں اور یاد کر لیں۔ اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ اب یاد ہوا کسی کو؟ اتنی جلدی نہیں ہوگا یاد، انشاءاللہ اب یاد کریں گے تو ہو جائے گا۔ ایک اور دعا جس نے 3 مرتبہ پڑھا اس کو شب قدر گویا اس نے پائی، یہ کسی کو یاد ہے؟ بابا جانی جو آپ نے دعا تعلیم فرمائی تھی وہ ہے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم رب السماوات السبع و رب العرش العظیم۔ یہ الحلیم الکریم جو ہے نا، یہ جب اس کو الگ الگ پڑھتے نا سکتے کر کے تب یہ الحلیم الکریم، ورنہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ ورب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ یہ عظیم کا زوا جو ہے نا ان کا یہ خطرے والا ہے، یہ زا پڑھ رہے ہیں تو پھر تو معنی ہی فاسد ہو جائیں گے۔ زوا پڑھ رہا ہوں بابا جی۔ زوا پڑھا تھا جی آپ کے اس میں خیال کے مطابق؟ جی مخارج کی تھوڑی ہے دعا تھوڑی نہیں، فرمائے۔ بہت بڑی کمی ہے یہ۔ اگر عظیم پڑھا تھا تو ہم کو تو عظیم سننے میں آیا تھا، زوا بھی نہیں ہے نا، زوا یہ پر نکلتا ہے، اور زبان جو ہے نا یہ نوک لگتی ہے۔ عظیم 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 عظیم، عظیم عظیم نہیں، عظیم بھی نہیں، عظیم یہ زا یہ نہیں نکلنا چاہیے، ورنہ معنی فاسد ہو جاتے ہیں۔ عظیم سے معنی فاسد ہو جاتے ہیں۔ ان کو وہ بالغان کے مدرسے میں ضرور یہ داخلہ۔ صلو علی الحبیب۔
محمد الحمدللہ رب العالمین۔ فیضان مدینہ میں جب ہمارے اسلام بھائی تربیتی کورس کے لیے، نماز کورس کے لیے، مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورس کے لیے، دیگر کورسز کے لیے آتے ہیں تو کچھ ہی دنوں میں مدنی ذہن بنتا ہے، الحمدللہ سنتوں پر عمل کا جذبہ مل جاتا ہے۔ ایسے اسلام بھائی جنہوں نے بدل بھی لیا اپنے آپ کو، بدل بھی لیا اپنے آپ کو، ایسے بھی ہیں، ایسے اسلام بھائی جنہوں نے نیتیں کی ہیں اور مدنی لباس اپنا لیا۔ میں لباس بدل لیا، اب اگر بندہ بدلنا ہے تو مجھے بھی بدلنا ہے، بدل دو یار۔ آپ کی نگاہ سے بدلیں گے انشاءاللہ۔ یہ دل نہیں بدلتا یار، اتنا گندا ہو گیا بس۔ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمارا دل بدل دے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، ترجمہ کنز الایمان، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے۔ تو یہ سمجھانے کا نتیجہ تھا۔ آپ کے قفل مدینہ کے انداز نے دل خوش کر دیا، ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہم کو قفل مدینہ والا رکھے، کیونکہ آنکھوں کی حفاظت اور زبان کی حفاظت نہ کی جائے نا تو جہنم کا بہت سارا عذاب جو ہے نا، یہ اللہ نہ کرے مطلب ہو سکتا ہے۔ مفتی احمد یار خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ 95% 95% گناہ زبان سے ہوتے ہیں۔ دل کو توڑنے کے لیے کوئی بڑا تھوڑا نہیں لانا پڑتا، یہ زبان سے ٹوٹتا ہے۔ کسی کو جھاڑ دو دل ٹوٹ جائے گا، کسی کو طنز کر دو دل ٹوٹ جائے گا، کسی کا مذاق اڑا لو دل ٹوٹ جائے گا، ہے نا۔ زبان جو ہے نا وہ دل توڑتی ہے، دل آزاری کرتی ہے، دو مسلمانوں میں فساد کرواتی ہے، گھر کے گھر یہ زبان اجاڑ کر رکھ دیتی ہے۔ اور جو زیادہ بولتا ہے معاشرے میں بھی بعض اوقات وہ دلیل ہو جاتا ہے، لوگ اس کو دیکھ کر کتراتے ہیں کہ یار یہ آیا اب یہ 2 گھنٹے گئے اب رہے، شروع ہو جائے گا۔ اللہ کرے کہ ہم کو زبان کی قدر ہو جائے اور حقیقی معنوں میں قفل مدینہ مل جائے تو بڑی سعادت کی بات ہے، کہ بول کر پچھتانے سے نہ بول کر پچھتانا اچھا ہے۔ صلو علی الحبیب محمد۔ کتنے عیسائی بھائی ہیں سربند شریف کی سنت، مرحبا واہ مرحبا۔ تو دوسرے کیوں محروم رہے؟ سب کو کوشش کرنی ہے کہ جب جب تیل لگائیں تو یہ باندھنا سنت ہے کپڑا، تو میں تو عام طور پہ ہر وقت ہی رکھتا ہوں کہ وہ تیل لگاتے وقت ویسے بھی تیل نہیں بھی لگایا تو میل پھر ٹوپی پہ لگتا ہے، ٹوپی جلدی میلی ہوتی ہے۔ اپنا تو ایسا حساب ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو میل سے کیا کام، ہم لوگ میلے ہیں، دل بھی میلہ ہے ہمارا۔ تو بہار شریعت میں لکھا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کپڑے کو میلے کہنا یہ کفر ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا میل سے کیا نسبت؟ تو ہمارے گناہوں کی سیاہی ہے جو دامن مصطفیٰ سے لپٹ جاتی ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت کا اس میں شعر ہے اس طرح کا، کپڑے میلے نہیں اس گل کے رضا، فریاد کو آئی ہے سیاہی گناہ۔ یعنی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لباس مبارک میلہ نہیں ہے، یہ تو ہم گناہگاروں کی سیاہی جو ہے نا یہ لپٹ گئی ہے، جو میل کا سما بنا رہی ہے، حقیقت میں میلے نہیں ہے یہ۔ باپا یہ بھی نیت کی تھی کہ آج اس سنت پر عمل کی نیت کریں گے اور انشاءاللہ اپنا کر تو سارے ثواب آپ کی بارگاہ میں درود پاک کے تحائف بھی پیش کیے اسلامیوں نے پڑھے ہیں۔ تقبل اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ ہے کہ سربند شریف آپ کو اگر مفت تحفے میں مل جائیں تو، میں تو آپ کو چیک کر رہا تھا، آپ یہ بولتے ہیں کہ ہم خریدیں گے، یہ کیا ہوا یار؟ اصل تحفے میں دینے سے تجربہ یہ کہ اتنی قدر نہیں ہوتی، لیا رکھ لیا، اور جو 20 روپے جیب سے نکلیں گے نا اس کے استعمال کا چانس زیادہ ہے۔ یہ رسالوں اور کتابوں کا حل بھی ہے کہ جو خریدے گا تو اس کا چانس زیادہ ہے کہ وہ پڑھے، اور مفت میں مل گیا تو وہ چوم کے رکھ لیا، پڑھا نہیں پڑھا، بھروسہ نہیں ہوتا۔ تو خریدیں گے تو ثواب بھی زیادہ ملے گا نا، کیونکہ خریدنا یہ نفس پر گراں گزرتا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ خرید کر باندھیں گے، ٹھیک ہے؟ صلو علی الحبیب۔ محمد منیب اتاری، باب المدینہ علاقائی قافلہ ذمہ دار۔ بابا جان سوال یہ ہے کہ مدنی تربیتی کورس
و مدنی انعامات و قافلہ کورس کرنے والوں کا وقت تقریباً مسجد میں گزرتا ہے، اس حوالے سے مسجد کے کچھ آداب بیان فرما دیں، کیونکہ بعض اوقات کپڑے تبدیل کر کے میلے کپڑے مسجد میں موجود بیگ میں رکھتے ہیں، کپڑے دھونے وغیرہ کے حوالے سے بھی کچھ رہنمائی فرما دیں۔ واقعی اس طرح کے تو بہت مسائل ہوتے ہوں گے کہ مسجد میں بدبو پھیلتی ہوگی، پھر میلے کپڑے اگر رکھے ہوں گے دوسروں کو دیکھ کر گھن آئے گی، تو مسجد خوشبودار رکھیے، رسالہ سب کو پڑھنا چاہیے کہ مسجد کو بدبو سے بچانا یہ واجب ہے، نہ کپڑوں سے بدبو آئے نہ منہ سے بدبو آئے۔ یہ داڑھی میں بدبو ہو جاتی ہے، یہ باتیں کرنے میں تھوک جو ہے نا یہ اڑتا رہتا ہے، بیان کریں گے تو خاص کر زیادہ اڑے گا، نہ باتوں میں بھی اڑتا ہے، تو یہ تھوک بدبودار ہوتا ہے، کبھی آپ کو تجربہ کرنا ہو تو کر لیجئے، یہ سبھی کا ہوتا ہوگا بدبودار۔ تو اب یہ اڑتا ہے، اب اس پر تو ہمارا قابو ہے نہیں، لیکن بھی داڑھی میں رہے گا تو پھر غذا کے اجزاء بھی گرتے ہیں، کلی کرتے ہیں تو تھوک والا پانی آتا ہے اندر میں، تو اس طرح یہ حصے جو ہے نا آپ یوں کر کے گھس کر یوں تھوڑا ہاتھ، پھر اپنا ہاتھ سونگیں گے نا آپ کو اندازہ ہوگا اس کا۔ تو اس لیے وہ کھانے کے بعد دن میں مطلب یوں سمجھو کہ 2 3 4 بار اللہ کرے یاد آ جائے نا تو صابن سے کم از کم اتنا حصہ یہ صابن سے دھو لیا کرے، پورا منہ بھلے دھو لیں صابن سے، تو اس طرح بھی یہ نیت کریں میں مسجد میں جاتا ہوں تو بدبو نہ آئے مسجد میں، کہ اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے بدبو جب اڑتی ہے تو، کہ بدبو کو پسندیدہ چیز ہے ہی نہیں، سبھی کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو مسجد میں خاص کر احتیاط کی ضرورت ہے، اسی طرح لوگوں میں جب بیٹھے ہیں تو لوگوں کو ایذا ہوتی ہے اس سے، تو اس لیے لوگوں میں جہاں بھی جائیں جب کبھی تو اس میں بدبو سے بچنا۔ پھر یہ کہ میلے کپڑے جو ہوتے ہیں تو اس سے بھی دوسروں کو گھن آتی ہے، اپنی شخصیت کا بھی اثر کم ہو جاتا ہے، میلے کپڑے نہیں ہونے چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو صفائی بہت پسند تھی، اور صفائی جو ہے وہ شریعت کو مطلوب ہے، وہ سنت ہے، صاف ستھرا رہنا یہ سنت ہے، تو اس لیے ہم کو اس سنت کو مضبوطی سے تھامنا چاہیے، اور داڑھی اور بالوں کا اکرام کرے، یہ بھی حدیث پاک میں مضمون موجود ہے، تو یہی کہ اس کو دھوتا رہے، اس میں دھوئے تیل لگائے، تو یہ مطلب نفاست اور صفائی رہے۔ مسجد میں باتیں کرتے وقت بہت احتیاط کی جائے، کیونکہ دنیا کی باتیں مسجد میں 40 برس کے اعمال کو غارت کرتی ہیں، دنیا کی باتیں نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہیں جس طرح آگ لکڑی کو، دنیا کی باتیں نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہیں جس طرح گھاس کو چوپایا کھا جاتا ہے۔ چوپایا ویسے 4 پاؤں والا چوپایا، تو جیسے کہ بکری ہے، گائے ہے، اس طرح کے جانور 4 پاؤں والے عام طور پہ گھاس کھاتے ہیں، تو اس لیے مثال دی ہے کہ یہ دنیا کی باتیں مسجد میں نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہیں کہ جیسے چوپایا گھاس کو کھا جاتا ہے، تو اپنی نیکیاں بچانی بھی ہیں، تو مسجد میں ادھر ادھر کی باتیں، دنیا کی باتیں نہیں کرنی، اور جب بھی مسجد میں آئیں تو اعتکاف کی نیت کر لیا کریں، تو یہ بھی ایک مفت کا ثواب ہے، کھانا پینا سونا یہ بھی اگر اعتکاف کی نیت پہلے سے تھی تو جائز ہو جائے گا، ورنہ پھر ناجائز۔ مسجد میں چلتے وقت آواز پیدا نہیں ہونی چاہیے، دمک جو پاؤں کی ہوتی ہے یہ بھی نہ پیدا ہو، دوڑے بھی نہیں مسجد میں، دھول کچرا بالکل نہ کرے صفائی، بلکہ وہ تھیلی رکھیں جیب میں چھوٹی سی اس طرح کی، یا اس سے تھوڑی بڑی ہو تو کچھ ملے تو ڈال لے اس میں، بالوں کے گچھے وغیرہ چاروں طرف لڑکتے رہتے ہوں گے تو اٹھا کر اس کو، کہ خادم ہی صفائی کرے گا یہ نہیں، جو مسلمان ہے سب کو چاہیے کہ مسجد کو صاف ستھرا رکھے، تو اگر شاپر نہیں ہے تو جیب میں یہ اسی طرح کی کوئی تھیلی پلاسٹک کی رکھ لیں، کہیں سے حاصل کر لیں، مگر یہ کہ دعوت اسلامی کے پیسوں سے نہ ہو،
کیونکہ اس کا عرف اس پہ نہیں ہے. صفائی تو شریعت کو مطلوب ہے، جتنی صفائی ہوگی اچھا ہے. میلے کپڑے کے حوالے سے جو مدنی پھول، اس پر بھی اگر میلے کپڑے باہر سے آتا ہے بیگ میں اندر ہے، مسجد میں نکالتا نہیں ہے، تب تو حرج نہیں ہے. اگر یوں مسجد میں، اور میلے ایسے ہیں کہ وہ دوسروں کے لیے گھن کا باعث ہو، اگر ہلکا پھلکا میل لگا ہوا ہے، بدبو بھی نہیں آتی تو حرج بھی نہیں ہے. ویسے ہی کپڑے میلے ہوتے ہیں، آج دھلے ہوئے پہنے تو وہ تھوڑے صاف ہیں، دوسرے دن تھوڑا مطلب اس کی ترکیب آؤٹ ہوگی، تیسرے دن زیادہ آؤٹ ہوگی، تو اس سے تو بچنا ممکن ہی نہیں ہے نا. بس یہ کہ بعضوں کے کپڑے زیادہ میلے یوں ہو جاتے ہوں گے کہ وہ احتیاط نہیں کرتے ہوں گے، جدھر آئے لیٹ گئے، جدھر آئے ٹیک لگا لیا، جو چاہا اس چیز میں ہاتھ ڈال دیا. میں کھانے میں آستینیں چڑھاتا ہوں، بعض اوقات غذاؤں میں آلود ہو جاتی ہیں آستینیں، تو یوں بچت ہو جاتی ہے. تو اس طرح جو بھی آلودگی کے مقامات ہوں، چیزیں اٹھانے میں احتیاط، ایک دم وہ بے دردی سے چیزیں اٹھائیں گے تو بھی کپڑے میلے ہوں گے. سنبھل کے آدمی رکھے تو چند روز صفائی سے کپڑوں کی ترکیب رہ سکتی ہے. اچھا، بعضوں کو پسینہ زیادہ آتا ہے، اب وہ بدن سے بھی میل نکلتا ہے سر، وہ کپڑوں کو میلا کرتا ہے. اس کا علاج مشکل، سخت گرمیوں میں یا گرمیوں میں یا ویسے ہی بعضوں کو پسینے بیچاروں کو زیادہ آتے ہیں، لیکن بعضوں کی پسینے میں بدبو زیادہ ہوتی ہے، دوسروں کو آتی ہے بدبو. ایسوں کو مسجد میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے بدبو دور کیے بغیر. اگر ہوتی ہی نہیں ہے دور بدبو تو پھر مسجد میں وہ نہ آئے. جماعت سے نماز کے لیے بھی مسجد میں نہیں آ سکتا، لیکن آتے ہیں. بہت شرم کی بات ہے نا اس کے لیے. کوئی بولے گا چلو بھائی مسجد میں بیان فلاں، تو یہ آزمائش اس کو ٹھیک ٹھاک پڑ جائے گی، لیکن مسجد میں ہے گناہ حاضری. اس صورت میں جبکہ بدبو آ رہی ہو، یہ ذہن میں رکھنا، جبکہ بدبو آ رہی ہو. اگر بدبو یہ زائل کر دیتا ہے، مثال کے طور پر غسل کرتا ہے، نئے کپڑے پہن لیتا ہے تو بدبو نہیں آتی، تو یوں کر لے. باڈی اسپرے آتے ہیں آج کل، یہ لگانے سے بدبو اڑ جاتی ہے، بدبو پر یہ خوشبو غالب آ جاتی ہے، تو اب آ سکتا ہے، بدبو دور کر کے آ سکتا ہے، اس کے بغیر نہیں. اگر پانچوں نمازوں کے لیے بھی بغیر غسل کے بدبو نہیں آتی تو غسل کرے اور نمازوں کے لیے آئے. کپڑے تبدیل کیے بغیر بدبو نہیں آتی تو کپڑے ہر نماز کے لیے تبدیل کرے. جو بھی اس کی صورت ہو کہ جس سے بدبو دور ہو جاتی ہو، وہ اس کو کرنا ہوگا. ہے آزمائش کا انکار نہیں ہے، لیکن بہرحال مسئلہ جو ہے وہ یہی ہے. کپڑے دھونا بھی سیکھنا ہے. پہلے نل کھلتا ہوگا، پھر کپڑے اٹھاتے ہوں گے، بیگ میں سے نکالتے ہوں گے، سیٹ کرتے ہوں گے اس کو. جیسے کہ وہ ایک قصہ ہے، میں نے بتایا کہ بڑے بڑے بتے جل رہے تھے، خادم آیا تو پوچھا یہ کیا، میں نے جلایا، مجھے صفائی کرنی تھی. تو پہلے سے اتنی ساری بتیاں، اور سمجھانے سے بھی نہیں سمجھتے. ان کو نہیں سمجھ آتی کہ قیامت میں حساب دینا ہے، بلکہ جو ضائع کیا اس کا تو عذاب ہے، حساب بھی کیسا. اور پھر مسجد کا وقف کا اور لوگوں کے اس طرح عطیات کا اس طرح بے دریغ مطلب استعمال ہو رہا ہے. کیا کیا جائے، کوئی حل سمجھ میں نہیں آتا، دماغ کام نہیں کرتا کہ کیسے اس قوم کا ذہن بنایا جائے. سمجھاتے ہیں، بار بار سمجھاتے ہیں، سر ہلاتے ہیں، ہاں بھی بولتے ہیں، لیکن پھر بھی بعض اوقات وہ کرتے وہی ہیں جو ان کی عادت ہوتی. بہرحال یہ کہ دیکھو، یہ معاملہ آخرت کا میری آپ کی ذات کا نہیں ہے. میرے جیب سے ایک پیسہ بھی نہیں جاتا، میں پھر بھی دل جلاتا رہتا ہوں. میرے حصے میں دل جلانا ہی آیا ہے، میں گھوم پھر سکتا نہیں. جب یہ فیضان مدینہ زیر تعمیر تھی اس وقت میں آزاد تھا، جو ہو سکتا تھا ہم کرتے تھے. میں بچے چھوٹے تھے، ہم لوگ شاپر لے کر کچرے اٹھاتے تھے، دریا بچھاتے تھے مل کے، اور اس میں بھی آ جاتے تھے جمعرات کو اجتماع کے لیے، خاص کر تیاریاں میں ہم بھی حصہ لیتے تھے. آہستہ 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 میں بالکل دیوار کے پیچھے حالات نے مجھے ڈال دیا. ورنہ میں ایک بلب بھی نہ جلانے دوں بلا ضرورت ہے 100 بلب جلاؤ، ضرورت نہیں ہے تو 0 کا بلب بھی کیوں، وہ بھی لیتا ہے بجلی. میری یہ سوچ ہے. ذرا ہر ایک کی یہ سوچ میں کہاں سے بناؤں، کیونکہ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.
जो एक जर्रा भलाई लाएगा वो भी देखेगा, जो एक जर्रा बुराई लाएगा वो भी देखेगा। और जर्रा बहुत छोटा होता है, यानी एक कौल के मुताबिक जर्रा, जैसे आप टार्च का शेड या कार जो रात को चलती है तो उसका शेड, या धूप खिड़की से आती है तो उसका शेड बनता है, उसमें जर्रे उड़ रहे होते हैं, बारीक बारीक गर्द उड़ रही होती है। तो ये एक जर्रा, ये मिसाल है, मतलब और भी इसके अक़वाल है। तो जर्रा बहुत मामूली होता है, तो वो भी जो मामूली सी भलाई लाएगा, जिन्हें बहुत छोटी सी, वो भी देखेगा इसको, और जो बुराई लाएगा वो भी देखेगा। क़यामत में मामला बहुत पेचीदा है, हमारा बनेगा क्या? तो पूरा हाथी गायब कर देते हम, जबकि वहां तो जर्रे जर्रे का हिसाब है। तो आप सबकी भी जिम्मेदारी है, ये फैजान मदीना ही के लिए नहीं है, अरे हर जगह जहां भी हो, चाहे फैजान मदीना हो, चाहे और कोई मस्जिद हो, चाहे आपका अपना घर क्यों ना हो, हर जगह फजूल जो जाया होती है वो चीज तो बचानी पड़ेगी। और ये उसूल समझ लें कि बिला सबब माल जाये करना ये हराम है। अब वो चाहे बिजली के जरिए हो, चाहे ग़िज़ा के जरिए हो, चाहे और किसी सामान के जरिए हो, हराम है जाया करना। तो यहाँ लाखों लाख के जाया होते हैं, परवाह ही नहीं होती। चार्जर के लिए लगाते हैं, हालांकि आम तौर पर मोबाइल फोन जो है ना, ये अगर बिल्कुल लो बैटरी होगी ना तो 1 घंटे या सवा घंटे में 100% चार्ज हो जाता है, लेकिन 6-6 घंटे 10-10 घंटे ये लगा रहता होगा, परवाह ही नहीं है, पता ही नहीं कब चार्ज होता है। कूड़न होगी तो आप गौर करेंगे ना कि कितने फीसद हुआ, कितने फीसद बाकी है। अब वो मिसाल के तौर 92% हो गया, और अब ये क्या आप रखा रहने देंगे तो भूल जाएंगे, तो इसी को निकाल दिया, फिर अंदर जो भी लगा रहता है वो भी निकाल लें, वो बिजली खाता है। फोन निकाल लेंगे, उसको लगा रहने देंगे, ऑन रखेंगे, ये बिजली चूस रहा होता है, ये सारा निकाल कर ऑफ कर देंगे, खलास। नहीं करते। मस्जिदों में भी ये हाल, घरों में भी ये हाल होता होगा, दुकानों में भी ये हाल, पता ही नहीं कब चार्ज होता है, और लगा कर रखते हैं, इसी पर बात कर रहे हैं, फिर लगा रहते हैं। तो क्या करें यार, ये तो हालांकि बहुत कम बिजली लेता है, लेकिन बड़े बड़े बत्ते जलाते हैं, एसी चल रहे होते हैं। हालांकि एसी इस रमजान हाल की, मिलाद हाल की जरूरत है, इसका इनकार नहीं है, लेकिन जब है थोड़े साईं भाई है तो ये 7 एसी के बजाय रजा हॉल में इसको क्यों ना बिठाया जाए, क्योंकि वहाँ 1 एसी है। तो आइंदा के लिए जब भी कभी मौका हो ना, आप खुद गौर करने की आदत डालें कि कितने साईं भाई होंगे। तो ये आप थोड़ा कुड़न वाले बने, अपने घरों में भी इसका ख्याल रखना है। कई कई बल्ब बिला जरूरत जल रहे होते हैं, हाँ जहाँ जरूरत है, ये भी नहीं कहूँगा कि फुल अंधेरा करें और बच्चा चीख के जाग जाए, तो ये वहशत से बचाना ये जरूरत है। एसी के एक आध बल्ब जलता है ताकि कोई रात में उठे तो उसको घबराहट ना हो, तो यूं जरूरत का बेशक रहे, लेकिन बिना जरूरत ना हो। अब इस्तिंजा खाने में गए तो बल्ब जलता छोड़ के आ जाते हैं और जलता रहता है, हालांकि वहां हाजत नहीं होती इस्तिंजा खाने में कि जो भी जाएगा वो ऑन कर लेगा। सहन में बाजू का जरूरत होती है, जबकि घर वालों की आमद और रफ्त होती है। हाँ आमद और रफ्त नहीं है तो बुझा दे, दिन को जलते रहते बल्ब, हालांकि इतनी जरूरत नहीं होती। सीढ़ियों के बल्ब जलते रहते हैं, बाहर गलियों में जो लोग बल्ब लगाते हैं लोगों के चलने फिरने के लिए या किसी मकसद के लिए, तो वो मैंने देखा दिन को सूरज निकल आते हैं, देर तक धूप हो जाती है, नहीं बुझाते। कोई बुझाता कोई नहीं बुझाता, जल रहा होता। इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, दुनिया भर में बुरी हालत है। फिर रोज बिजली भी तो जा ही रही है ना, कितना सताती है बिजली। हम लोग बहुत है ना बिजली ज़ाया करते हैं, क्या मस्जिदें, क्या दुकानें, क्या फैक्ट्रियां, क्या मकानात, क्या झुग्गियां, सब जगह बिजली बहुत ज़ाया हो रही है। इसकी वजह से हो सकता है कि बिजली की तंगी होती है और लोड शेडिंग हो रही है, हाथों हाथ सजाएं मिल रही हैं हमको। तो मोबाइल चार्जर का जो बापा ने इरशाद फरमाया, तो इस पर मैं एक अर्ज कर दूं, हो सकता है आपके काम आ जाए, कि ये बिजली का तो ज़िया है इसमें, लेकिन जिस बैटरी को
مسلسل کرنٹ ملتا رہے گا وہ بیٹری کی عمر بھی ختم ہو جاتی ہے. میری ملک میں کوئی فون نہیں ہے، مجھے فون ملانا نہیں آتا. دنیا کا ایک بھی فون نمبر مجھے یاد نہیں ہے، ایک یاد ہے، مددگار پولیس 15 نمبر. ہاں یہ بورڈ دیکھے یاد ہو گیا میرے کو. کبھی کیا نہیں ہے میں نے، مجھے فون ملانا نہیں آتا البتہ. تو خیر یہ چٹکلا ہی ہو گیا کہ ایک تو یاد ہے نا. یہ اب مجھے واسطہ پڑا نا تھوڑا اس طرح وہ صوتی پیغامات کے ذریعے، اور تو یہ لو اور یہ سب یہ آپ سمجھ پڑی ہے میرے کو کہ یوں مطلب اس میں لکھا ہوتا ہے وہ پرسن، اور یہ بھی تھوڑا ہی تو ٹائم ہوا ہے. تو آپ دیکھو میری حساسیت دیکھیں کہ اب مجھے آٹومیٹک یہ دیکھ دیکھ کے سمجھ پڑنے لگی کہ کتنی دیر میں چارج ہو جاتا ہے. آپ لوگ تو میرا خیال ہے فون لے کر مطلب کودے ہوں گے دنیا میں. ہاں مطلب بچوں کے ہاتھ میں ایک بچہ دیکھا تھا کسی ملک کے ایئرپورٹ پہ، وہ ویٹنگ شاید کر رہے تھے لوگ وہاں تھا، یہ وہ جو ہوائی جہاز کا شاید انتظار کرتے وہاں. تو وہ مطلب ایک چھوٹا سا بچہ یوں ٹھمک ٹھمک چل رہا تھا پورا، انہیں کہ وہ اسمارٹ چال بھی نہیں تھی اس کی، یوں کندھے پہ فون رکھ کے یوں چل رہا تھا. امی ابو کو اٹھا لیا ہوگا تو یوں جا رہا تھا. بچے موبائل فون، وہ چھوٹے بچے، یعنی کہ 3 سال تک کے بچوں کو تو دیکھا ہے کہ میں نے یہ کمپیوٹر پہ ملا لینا، فون پہ کچھ نہ کچھ نکال لینا، یہ دیکھا ہے. بولنا نہیں آتا، یہ آتا ہے، کچھ نہ کچھ اس کی سسٹم آتے ہیں. بلکہ شاید 3 سے چھوٹوں کو بھی دیکھا ہے میں نے، 3 سال سے بھی یہ کر لیتے ہیں، اتنی ان کو دلچسپی ہے. تو لیکن دیکھو نا آپ یوں فون لے کے پیدا ہوئے، لیکن سب کو بلکہ اکثریت کو یہ پتا نہیں ہوا کتنی دیر میں چارج ہوتا ہے، توجہ شاید نہ دی ہو. تو وہی حساسیت نہیں ہے. کوڑن شاہ یہ کوئی ہوتا ہے بس. اگر کوئی 150 کوڑن شاہ دعوت اسلامی میں پیدا ہو جائیں جن میں اختیار ہو، کوڑن شاہ ملیں گے ایک سے ایک، لیکن ان کی سنے کون بیچارے گی؟ وہ جا کے بولیں گے اس کو چل بھگا دیں گے اس کو. یہ بھی ایک مصیبت ہے. ہاں ذمہ داروں میں کوڑن شاہی اگر داخل ہو جائے نا بھرپور طریقے پر، تو نظام پوری دعوت اسلامی کا بہترین ہو جائے گا انشاءاللہ. اس طرح کے حوالوں سے، نقصانات وغیرہ کے حوالے سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سب شورا ہمارے الحمدللہ بہت کسوٹیوں پر ہم نے رکھ کے، دیکھ بھال کے، مشورے کر کے ان کو ہم نے لیا ہے. ان میں کوئی جھگڑے نہیں ہیں، کوئی گروپ بندی نہیں ہے کہ ایک نے اس کی تائید کی تو دوسرا اس کی تائید کر دے گا. ایسا ماحول میں نے الحمدللہ اس میں پاتا نہیں ہوں میں. حالانکہ یہ 25 ہیں، جبکہ گھر کے 3-4 افراد ہوتے ہیں تو ان میں 2 گروپ گتھم گتھا ہوتے ہیں. یہ اللہ کا انعام ہے کہ دعوت اسلامی گروپنگ سے بچی ہوئی ہے، اور اللہ کرے کہ یہ بچی رہے. کبھی بھی مرکزی مسجد شورا کے تعلق سے آپ مطلب یعنی کہ 19-20 نہیں، اس میں کمزور نہیں پڑنا. کوئی اعتراض بھی کرے تو آپ کان بند کر لینا، میرا مشورہ ہے. مرکزی مسجد شورا ہماری مائی باپ ہے. کوئی اتنا کام تو کر کے دکھائے یار، کوئی اتنی محنت تو کرے، اتنی کوشش تو کرے. خالی مطلب اعتراض کرنا تو سب سے آسان کام ہے، کام ٹکے کا کرنا نہیں. اور بس یہ یوں کرتا ہے، یہ فیصلہ غلط ہو گیا، فلاں نے یوں بول دیا، یہ اس کو نہیں بولنا چاہیے. تو بھائی تو جو بول رہا ہے یہ بھی تو تجھے نہیں بولنا چاہیے. بھائی جس نے غلطی کی، یہ نہیں کہ شورا والے معصوم ہیں، غلطی کی اور واقعی وہ غلطی ہے تو میں مانتا ہوں کہ غلطی تو یہ کر سکتے ہیں، معصوم نہیں. آپ جا کے بات کر لیں، سے سمجھ لیں. اگر آپ اچھے انداز میں بات کریں گے تو انشاءاللہ وہ کیوں تسلیم نہیں کرے گا؟ نہ کرے تو ہم بیٹھے نا نگران شورا کو بولیں کہ بھائی فلاں رکن شورا نے یوں کیا ہمارے ساتھ، تو سمجھاؤ. نگران شورا نہیں مانتے تو مجھ تک کسی طرح اپنی فریاد پہنچا دیں، میں انشاءاللہ سمجھا دوں گا. یہ بھی انسان ہے، میں بھی انسان ہوں، خطا میں بھی کر سکتا ہوں. میں خطا کروں تو آپ مجھے ڈائریکٹ فرما دیں، مجھے انشاءاللہ رجوع کرنے والا پائیں گے. اور کئی ایک بار آپ کو پتا بھی ہوگا، میرا تو رسالہ بھی نکل چکا ہے، پرچیاں لکھی ہیں معافی نامے. جب میرا دل مطمئن ہو جائے کہ میں نے یہ غلطی کی، معافی مانگ لیتا ہوں، ہے نا. جبکہ اس کا تعلق حقوق العباد سے ہو، اللہ سے ڈرنا ہے، آخرت میں کہیں کوئی نقصان نہ ہو جائے. تو انشاءاللہ عز و جل مدینہ ہو جائے گا. آپ اگر
بس یہ کہ پوری وفاداری کرنی ہے آپ کی اپنی مرکزی مجلس شورا سے، تب بھی تو کام ہوگا، ورنہ کام کیسے ہوگا؟ کام تو یہی لوگ کر رہے ہیں الحمدللہ، آپ ہی لوگ کر رہے ہیں. میں تو اب بوڑھا ہو گیا، ریٹائر ٹائپ کا ہو گیا. اب مطلب وہ کام جو پہلے میں بھاگ دوڑ کرتا تھا، اب اگر میں آزاد ہوتا تب بھی شاید نہ کر سکتا، کیونکہ پہلے جب آزاد تھا تو جو قوم جھپٹتی تھی نا مجھ پر، اب وہ برداشت تھوڑی. صلو علی النبی. آپ سے سوال ہے کہ نماز کے احکام میں وضو کی سنتے ہیں، منتے نیتے تو سنتے نہیں ہیں. کیا ہے؟ سنتیں. تو سنتیں، منتیں، نیتیں اور بہت سارے الفاظ میں یہ آگے پیچھے کر دیتے ہیں، زیر زبر کر دیتے ہیں. مرشد کو مرشد بولیں گے، عالم کو عالم، محسن کو محسن. الف کھا جاتے ہیں، اسٹیشن کو سٹیشن، اسکول کو سکول، اسکرین کو سکرین. سلامی بھائی، الف غائب. صلو علی النبی. مطالعہ کرنے کے حوالے سے بھی اگر کچھ ہمیں مدنی پھول ارشاد ہو جائیں. صرف علماء اہل سنت ہی کی کتابیں پڑھی جائیں. دعوت اسلامی ماشاءاللہ اس میں کمی کیا ہے؟ مکتبۃ المدینہ نے کون سی کمی چھوڑی ہے؟ اتنی کتابیں کہ شاید زندگی گزر جائے کتابیں ختم نہ ہو پڑھ پڑھ کے. آپ پڑھتے رہے، ایک کو 2 بار پڑھیں، 3 بار پڑھیں، یہ بھی تو گنجائش ہے. کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، یہ زمزم نگر کے عیسائی بھائی نے 25 بار پڑھی ہے، اور آپ میں سے ایک تعداد ہوئی جس نے 1 بار بھی نہیں پڑھی ہوگی، بلکہ بعض ایسے ہوں گے جنہوں نے دیکھی بھی نہیں ہوگی. یہ بہت مفید ہے ایمان کی حفاظت کے لیے، اور فرض علوم سے مالا مال. اس کو تو مہربانی کر کے پہلی فرصت میں اس کو پڑھ لیں. باپا آپ کی طرف سے اگر ہمیں ہدف مل جائے. 692 صفحات. یہ تو بولیں گے ایک دن میں ہم اس کے صفحے گھما لیں گے، تو سوچنا نہیں پڑے گا بیچاروں کو. جلدی پڑھنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے. 25 جمع 1. لبیک. ماشاء اللہ. جن کی نیت بند دوبارہ بھی پڑھ لیں باپا. وہ پڑھ لیں. جنہوں نے نہیں پڑھی وہ بھی ہاتھ اٹھائے نا، پڑھو نا یار اس کتاب کو. آپ کو ہاتھ جوڑتا ہے میری سچی بولا، برسوں کی یار اس میں محنت ہے. ہاں برسوں کی. دعوت اسلامی کے پہلے سے میرا ذہن تھا کہ میں اس کو لکھوں، ایک ایسی کتاب جس میں کفریہ کلمات ہو. سب سے میری زندگی کی یہ نازک کتاب ہے. آپ یار پڑھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. سب کے سب نیت کریں یار، انشاءاللہ اس کو 25 جمع 1 دن میں پوری کرنے کی کوشش کریں گے. 2-4 دن اگر وہ مزید لگ گئے تو چلو ٹھیک ہے. تو یہ تو ایک ہماری اپنی ایک تحریک ہونی چاہیے کہ جس میں ہم اپنے متعلقین کو مطالعہ کرنے کا ذہن دیتے رہیں، اور خاص کر یہ کتاب تو دنیا میں جہاں بھی جائیں گے انشاءاللہ اسلامی بھائی کو پڑھنے کی ترغیب دلائیں گے انشاءاللہ. صلو علی النبی. میرا نام غلام رسول اتاری ہے. ربیع النور شریف 1434 سنی ہجری میں نے آپ کی بارگاہ میں نیت کی تھی 12 ماہ کے قافلے کی، تو ابھی حاضر ہوا ہوں 12 ماہ. ماشاء اللہ. جی آیا نو. تو آپ سے سوال یہ تھا کہ ابھی ہم 12 ماہ کے قافلے میں جا رہے ہیں نا، تو اب یہاں سے یہ نیت ہوگی کہ جہاں مرکز بھیجے گا جتنے دن رہنے کا حکم ہوگا اتنے دن رہ گئے، تو اب وہاں جا کر ہم نماز قصر پڑھیں گے یا اس کے حوالے سے آپ رہنمائی فرما دیں. پتہ نہیں ہوتا کہ کتنے دن وہاں رہیں گے. جی ایسا ہوتا تو نہیں ہوگا. پاپا اس میں بعض اسلامی میں ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے بعض قافلے ہم خیبر پختونخوا بھیجیں گے تو ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ بھئی آپ جو ہے وہاں 92 دن کے لیے جا رہے ہیں خیبر پختونخوا میں. اچھا بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں 1 ماہ کے قافلے میں روانہ کر کے پھر وہ واپس آ جاتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں 6 ماہ کے لیے بھی بھیج دیا جاتا ہے. تو مختلف یہ ترکیب ہوتی ہے. یہ خیبر پختونخوا کا کوئی شہر فکس ہوتا ہے یا جیسے ابھی ایک 12 ماہ کا قافلہ کوہاٹ میں، تو ان کو کوہاٹ میں 30 دن کے لیے بھیج دیا پاپا. وہ رہے گا کوہاٹ اب وہ کوہاٹ شہر میں مختلف مسجدوں میں رہے گا. یہ تو ہر ایک کی اپنی اپنی کیفیت ہوگی. کسی کو 3 دن کے لیے کسی شہر میں بھیجتے ہوں گے، کسی کو 12 دن کے لیے وہاں روکتے ہوں گے. تو یہ کہ یہ مسافر ہوا یا نہیں ہوا یہ تو سب پر ضرورت کے اپنی فرض ہے یہ مسائل سیکھنے. تو 12 ماہ والے کے لیے نہیں، تو سبھی کے لیے مسائل، جس کو بھی ضرورت پڑتی ہے سفر کی. مسافر کی نماز اس میں کچھ مسائل ہیں، پھر بہار شریعت میں مزید تفصیل ہے. یہ تو سب کو اپنے مسائل خود کرنے پڑیں گے. صلو علی النبی.
پیارے باپا جان، آپ سے عرض ہے کہ 12 ماہ میں سفر کرنے والے اسلامی بھائیوں کے لیے استقامت کے مدنی پھول عطا کر دیجیے۔ استقامت کا تو ایسا ہے کہ ان کے فضائل پر آدمی غور کرے، فوائد پر غور کرے اور اپنے کو مصروف رکھے مدنی کاموں میں۔ جو مطالعہ دیا گیا ہے اس کے فوائد پر بھی غور کرے کہ 12 ماہ تو میرے لیے بہت بڑی نعمت ہے کہ اتنا علم دین، اتنا فرض علوم اور یہ سب مجھے حاصل ہوگا، قرآن کریم سیکھنے کو ملے گا، تلاوت کی سعادت ملے گی، پھر نوافل، اشراق، چاشت، تہجد، اوابین، فرائض کے ساتھ ساتھ ان کے مواقع ملیں گے، اور میرا گویا لمحہ لمحہ عبادت میں گزرے گا کہ میں راہ خدا میں ہوں۔ اب جبکہ 12 ماہ کما حق کو ہوں، وہ واقعی سفر کرے۔ بعض کرتے ہوں گے، بعض اس میں گڑبڑ بھی کرتے ہوں گے، وہ پھر خیانت کے مرتکب بھی ہوتے ہوں گے۔ تو یہ مطلقاً اس کو یہ نہیں بولنا کہ وہ لمحہ لمحہ عبادت نے، جو 12 ماہ واقعی جو اپنا جدول ہے شریعت کے مطابق وہ اس کو گزارتا ہے، تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس کے پورے 12 ماہ جو ہے یہ گویا عبادت میں گزر رہے ہیں۔ تو یوں اپنے آپ کو اگر ڈھارس دیں گے تو انشاءاللہ عز و جل استقامت کا سامان بنتا جائے گا، اور 12 ماہ میں یہ بھی ذہن بناتے رہیں کہ مجھے بس وقف مدینہ ہونا ہے۔ اس کے لیے بھی آپ گراؤنڈ بناتے رہیں کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ہم جان بھی دیتے تو ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ تو بس میری زندگی جو کہ مختصر سی ہے، کاش مدنی قافلوں میں گزر رہے، مدنی انعامات پر عمل کرتے ہوئے گزرے، عبادات کرتے ہوئے، دینی مطالعہ کرتے ہوئے، علم دین حاصل کرتے ہوئے، پھیلاتے ہوئے گزرے۔ اس طرح کی 12 ماہ والے کو یہ سوچ تو بنانی کہ مجھے آگے وقف مدینہ میری منزل۔ تو انشاءاللہ عز و جل کافی ترقی آپ کریں گے، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ بعض اوقات دیکھو تلخیاں بھی آتی ہیں، ایسے اسلامی بھائی بھی شامل ہو جاتے ہیں ساتھ میں قافلوں میں بسا اوقات، جن کی وجہ سے تکلیف پہنچتی ہے۔ تو اس میں صبر بھی کرنا ہے، قافلہ چھوڑ کے بھاگنا نہیں ہے۔ گھر میں آپ رہتے ہیں، کسی کی ایک بھائی سے نہیں بنتی، کسی کی باجی سے نہیں بنتی، کسی کے والد صاحب بہت سخت مزاج ہوتے ہیں، بات بات پہ جھاڑتے ہیں۔ تو جب گھر چھوڑ کر نہیں جاتے، جس میں زیادہ تر آپ دنیا کے فوائد آپ کے پیش نظر ہوتے ہیں، تو مدنی قافلے جو کہ دین کے فوائد ہیں، جنت دلا رہے ہیں آپ کو، اب وہ ایک آدھ ذمہ دار یا غیر ذمہ دار کی بدسلوکی کی وجہ سے آپ پورا ہی قافلہ چھوڑ کے بھاگ جائیں، تو یہ یار کہاں کا انصاف ہے۔ پھر یہ کہ جب آپ گھر میں اس طرح کی آپ کو تکلیفیں کسی فرد کی وجہ سے، تو آپ کسی کو بتاتے نہیں ہیں کہ یار میرے گھر کی بدنامی ہوگی۔ تو یار مدنی قافلے میں کوئی مطلب ہے نا کہ تکلیف ہوئی تو یہ بتانے سے آپ کی پوری دعوت اسلامی بدنام نہیں ہوگی۔ تو یہ بھی سوچیں کہ اگر تکلیف پہنچی تو یہ بتانا نہیں ہے کسی کو، نہیں تو دوسرے کئی آپ کے اس تکلیف کے شکوے سے وہ رک جائیں گے۔ آخر دیکھو پاگل کتے نے تو سب کو نہیں کاٹانا۔ جو اتنے سارے 12 ماہ میں سفر کرتے ہیں، وہ 12 سے 25 ہو جاتے ہیں، کئی 12 ماہ والے وقف مدینہ ہو جاتے ہیں، تو ان کو کچھ تو نظر آیا ہوگا نا جب یہ ہوئے۔ اب آپ کو پریشانی آئی تو اس کا مطلب وہ آپ کو آئی، ہر ایک کو نہیں آتی۔ تو اس لیے آپ کو کرنا چاہیے صبر، غیبتوں، بدگمانیوں، الزام تراشیوں، تہمتوں وغیرہ کے، ورنہ گناہوں میں پڑتے رہیں گے۔ تو گھر کو کوئی اپنے بدنام نہیں کرتا، تو اتنی بڑی دعوت اسلامی جس نے آپ کو یار سنیت کا شعور دیا، عشق رسول کے جام پلائے، داڑھی کا تحفہ دیا، امامہ شریف کا تحفہ دیا، زلفوں کا تحفہ دیا، نیکیوں کا شعور دیا، اب وہ تھوڑا ایک دو سے اگر کچھ تکلیف پہنچ گئی تو یار ساری دعوت اسلامی یوں، دعوت اسلامی والے یوں، مدنی قافلے میں یوں ہوتا ہے، یوں ہوتا ہے۔ نہیں، زبان کٹ جائے مگر مدنی قافلوں کے بارے میں یا دعوت اسلامی کے بارے میں ہماری زبان سے کوئی مائنس بات نہیں نکلنی چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ کی بارگاہ میں سوال عرض کہ اسلامی بھائی 12 ماہ میں سفر کرتے ہیں، اور ایک یہ بعض کا یہ ذہن بنا ہوا ہوتا ہے کہ ہم پاکستان بھر میں سفر کریں گے اور پاکستان کے اکثر علاقے دیکھ لیں گے، تو اس میں کیا انداز ہونا چاہیے کہ 12 ماہ والوں کو ایک شہر میں جا کر 3 ماہ 6 ماہ یا کتنی مدت کے لیے وہاں
12 माह वालों को रहना चाहिए, या 12 दिन एक इलाके में, फिर एक इलाके में, फिर एक इलाके में, मुख्तलिफ जगहों पर जाना चाहिए? जैसा मजलिस कहे उसको मनने वाला अंदाज होना चाहिए। लब्बैक लब्बैक। मजलिस का भी तो दिल खुश करे ना कि आप तैयार हैं। पापा ने इरशाद फरमाया, अपना इसरार ना हो कि मुझे फुला जगह ही जाना है, मैं फुला जगह जाऊंगा और इतने दिन वहीं रहूंगा। मजलिस जिस खूंटे से बांध दे बंध जाए। हर वक्त हर काम के लिए तैयार है। सल्लू अलल नबी। एक इस्लामी भाई बड़ी जद्दोजहद और कोशिश के बाद 12 माह में आ जाता है। अब उसका 12 माह में वक्त गुजर रहा है, तो उसकी कैफियत क्या होनी चाहिए जैसे जैसे उसका वक्त गुजर रहा है 12 माह में? जज़ाकल्लाहु खैर। जज़ाकल्लाहु खैरा। खैरन है, अलिफ और 2 ज़बर, तो वक्फ करेंगे तो खैरा। हर एक की अपनी अपनी दिली कैफियत तो फर्क तो होगा ना। कोई 25 माह का मतलब मैंने जहन बना रहा होगा, कोई बार बार मतलब सोचता होगा अब इतने महीने रह गए फिर जान छूट जाएगी, फिर यूँ करेंगे। ये भी होती होगी कैफियत। 12 माह से 25 माह का जहन बनाए और वक्फ मदीना की मंजिल रखे, ऐसी कैफियत बनाए तो मदीना मदीना। कोई 19-20 हो जाए, कमज़ोर मामला हो जाए, किसी से तकलीफ पहुँच जाए, भले वो जिम्मेदार हो, बड़ा जिम्मेदार हो, सब्र करे और दावत इस्लामी की इज्तिमाई जो दावत इस्लामी के फ़वाइद हैं उस पर नज़र रखे और इसकी मुखालफत ना करे। माइनस का नहीं होता, नौकरियों में नहीं होता माइनस। सेठ भी तो डांटते हैं, बाद सेठ गालियां देते हैं, फिर भी खुशामद करते हैं, पैसा मिलता है। तो यहाँ तो नेकियां मिल रही हैं यार, और सेठ वाली खुशामद करनी भी नहीं पड़ रही कि सेठ की जो खुशामद होती है झूठी खुशामद होती है, धोखा होता है। यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह एक मदनी माहौल है जिसने आपको कितना बदल के रख दिया यार, कितना एहसास उजागर कर दिया आखिरत का, इश्क़ रसूल की कौन सी शुद्ध बुद्ध थी इससे पहले अपने को। खौफ खुदा का नाम भी कहाँ सुना था, या सुना था तो समझ ही नहीं आती थी ये क्या। रोने का किसको पता था, क्या इश्क़ रसूल में रोते हैं, खौफ खुदा में रोते हैं, या गम रमज़ान में रोते हैं, कहाँ तसव्वुर भी कहाँ था। इतना सारा कुछ दिया और एक जिम्मेदार की डांट पड़ गई, या एक जिम्मेदार ने चलो गलती ही की, बदसलूकी की, तो इससे कोई मदनी माहौल थोड़ी छोड़ते हैं। घर में बड़ा भाई या बाजी अगर कुछ जुल्म कर लेता है तो घर को कोई थोड़ी आग लगा देता है, घर थोड़ी छोड़ता है। ये आपका घर है यार, इसको छोड़ना नहीं है। कैफियत को बस मदनी रंग में ही रंगते रहना है। सल्लू अलल हबीब। बाद इस्लामी भाई 12 माह के सफ़र के लिए आते हैं, अपने आप को पेश करते हैं, मदनी मरकज़ की जदवल के मुताबिक इताअत करते हुए 12 माह का सफ़र करते हैं, खूब नेकी की दावत की धूमें मचाते हैं, मदनी इनामात के मुताबिक अमल भी करते हैं। इन इस्लामी भाइयों के बारे में आपके क्या जज्बात हैं? अपने जज्बात बयान कर दें, समझो वही मेरे जज्बात। भाई कौन सा मुसलमान ऐसा होगा जिसको नेकियां करने वाला अच्छा ना लगे? बदनसीब है जिसको नेकियां करने वाला अच्छा ना लगे। तो ज़रा 12 माह का जो सफ़र करे, इबादतों भरा, नेकी की दावतों भरा, सुन्नतों भरा, तो और फिर उसमें करे भी बराबर पाबंदी जदवल की और तरीक़ेकार की और खुश उसलूबी के साथ, उम्दा अखलाक के साथ, नरमी के साथ मदनी काम करे, तो फिर उससे दिल खुश क्यों नहीं होगा? दिल ही क्या, रुआ रुआ खुश हो जाएगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तलाश इल्म इबादत तो दर्स तस्बीह है, जहाद जुस्तुजुए इल्म ये बुलंदी है, जहाद जुस्तुजुए इल्म ये बुलंदी